فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في
سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. برشان محمد وآل محمد صلوات. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روزہ سرور کو دیکھ کر. مجلس پہ آنا اس لیے بدعت بتا دیا، مجلس پہ آنا اس لیے بدعت بتا دیا. یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر، یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے. ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. یا علی کہہ کے ذرا دیکھ لو دائیں بائیں، یا علی کہہ کے ذرا دیکھ لو دائیں بائیں. کون ہوتا ہے پریشان علی کہنے سے، کون ہوتا ہے پریشان علی کہنے سے. ہم باب علی چھوڑ کے جائیں گے کہاں اور، ہم باب علی چھوڑ کے جائیں گے کہاں اور. مسجد کے سوا ہے ہی نہیں کوئی مکان اور، مسجد کے سوا ہے ہی نہیں کوئی مکان اور. کعبے کا تقابل نہ کرو کرب و بلا سے، کعبے کا تقابل نہ کرو کرب و بلا سے. مسجد کی اذان اور ہے مقتل کی اذان اور، مسجد کی اذان اور ہے مقتل کی اذان اور. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شعر دیکھیں مولانا افضل صاحب وقت اللہ کہ ظلم لرزیدہ ہے زنجیر بھی گھبرائی ہے، ظلم لرزیدہ ہے زنجیر بھی گھبرائی ہے. پائے سجاد میں کس درجہ توانائی ہے. ظلم لرزیدہ ہے زنجیر بھی گھبرائی ہے، پائے سجاد میں کس درجہ توانائی ہے. تو صبر شبیر تیرے صبر کا منظر ٹھہرا، صبر شبیر تیرے صبر کا منظر ٹھہرا. اب تو ایوب کو بھی گوشہ تنہائی ہے. صبر شبیر تیرے صبر کا منظر ٹھہرا، اب تو ایوب کو بھی گوشہ تنہائی ہے. تو اب تو جنت بھی جگائے تو یہ اٹھنے کے نہیں، اب تو جنت بھی جگائے تو یہ اٹھنے کے نہیں. حر کو یوں زانوے شبیر پر نیند آئی ہے، اب تو جنت بھی جگائے تو یہ اٹھنے کے نہیں. حر کو یوں زانوے شبیر پر نیند آئی ہے. اور دیکھے گا ایک خط اور کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. تم منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا. اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں. تو جدا وسیع رسول کریم ہوتے ہیں. آج کی مناسبت سے یہ شعر ہے کہ جدا وسیع رسول کریم ہوتے ہیں، یتیم آج دوبارہ یتیم ہوتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
سماعت فرمائیں گے کہ جری تھا بھاگنے والے پہ وار کیا کرتا، جری تھا بھاگنے والے پہ وار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، جری تھا بھاگنے والے پہ وار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، وہ اس سے کم پہ بھلا کاروبار کیا کرتا، وہ اس سے کم پہ بھلا کاروبار کیا کرتا، اور غم شبیر میں ہم سے نہ تقیہ ہوگا، غم شبیر میں ہم سے نہ تقیہ ہوگا، جان ہی جائے گی نا اس کے سوا کیا ہوگا، غم شبیر میں ہم سے نہ تقیہ ہوگا، جان ہی جائے گی نا اس کے سوا کیا ہوگا، بس قدم رکھتے ہی انکار میں ڈوبی بیعت، بس قدم رکھتے ہی انکار میں ڈوبی بیعت، کیا خبر تھی کہ کنارے پہ بھی گہرا ہوگا، کیا خبر تھی کہ کنارے پہ بھی گہرا ہوگا، بس قدم رکھتے ہی انکار میں ڈوبی بیعت، کیا خبر تھی کہ کنارے پہ بھی گہرا ہوگا۔ اور چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ از راہ لطف خلق کو حد سے سوا دیا، از راہ لطف خلق کو حد سے سوا دیا، مولا دیا امام دیا پیشوا دیا، از راہ لطف خلق کو حد سے سوا دیا، مولا دیا امام دیا پیشوا دیا، غماز رخ ہے قلب میں اٹھتے سرور کا، غماز رخ ہے قلب میں اٹھتے سرور کا، حب علی کے کیف نے دل کو جلا دیا، حب علی کے کیف نے دل کو جلا دیا، زوار ہے جہان معطر ہے سب فضا، قدرت نے کس کے واسطے عالم سجا دیا، جاگا ہے بخت جس سے خدا کے مکان کا، کس کے قدم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، خوشیاں نثار ہو گئیں بنت اسد نے جب، شمس الضحیٰ کی گود میں بدر الدجا دیا، جنت کی وادیوں میں سفر کر رہا ہوں میں نے علی کے در پہ جبیں کو جھکا دیا، جنت کی وادیوں میں سفر کر رہا ہوں میں نے علی کے در پہ جبیں کو جھکا دیا، سرمست ہے کوئی شعلہ فشاں ہوا، ذکر علی کو رب نے اثر دوہرا دیا، پوچھا جو کربلا کا کوئی نام اور ہے، میں نے بڑے تپاک سے جنت بتا دیا، پوچھا جو کربلا کا کوئی نام اور ہے، میں نے بڑے تپاک سے جنت بتا دیا، منظور چشم احمد مرسل نہ ہو سکے، بنت نبی نے جن کو نظر سے گرا دیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ بغض و حسد نفاق سے دل کو، بغض و حسد نفاق کو دل سے جدا کرو، حق ہے تمہیں پھر ذکر شہ لا فتح کرو، پردہ اٹھا کے غیب سے آئیں گے پھر امام، اچھے عمل سے خود کو تم آراستہ کرو، بغض علی میں جن کی زبانیں دراز ہیں، ہے کون باپ ان کا ذرا یہ پتہ کرو، لے جائے گی بہشت میں اس کی خماریاں، جام ولائے آل نبی کو پیا کرو، جس کا عمل تھا جیسا ملی ویسی ہی جزا، ہے کیا ضرور شکوے بے فائدہ کرو، اسی عمل نے زمانے میں نیک نام کیا، اسی عمل نے زمانے میں نیک نام کیا، حیات مدحت سرکار میں تمام کیا،
اسی عمل نے زمانے میں نیک نام کیا، حیات مدحت سرکار میں تمام کیا، دکھائی دینے لگا سب کو موت کا سایہ، جرین نیام سے جس دم جدا حسام کیا، دکھائی دینے لگا سب کو موت کا سایہ، جرین نیام سے جس دم جدا حسام کیا، اور مثالی صبر سے سرور نے کربلا جیتی، مثالی صبر سے سرور نے کربلا جیتی، علی کی بیٹی نے خطبوں سے فتح شام کیا، مثالی صبر سے سرور نے کربلا جیتی، علی کی بیٹی نے خطبوں سے فتح شام کیا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا جس کا، علی کے بغض نے چہرہ سیاہ فام کیا، عدوِ آل عبادت نہیں تیری مقبول، کہ بے وجہ یہ دکھاوے کا تام جھام کیا، سلام بھیجیے ام البنی کی عظمت پر، قمر کو پال کے جس نے مہ تمام کیا، سلام بھیجیے ام البنی کی عظمت پر، قمر کو پال کے جس نے مہ تمام کیا، علی سے بغض بھی اور آرزوئے جنت بھی، اے بدنہاد یہ کیسا خیال خام کیا، علی سے بغض بھی اور آرزوئے جنت بھی، اے بدنہاد یہ کیسا خیال خام کیا، علی کا ذکر وہ آب حیات ہے لوگوں، کہ جس نے جتنا پیا اتنا تشنہ کام کیا، خوشا نصیب کے اے حر علی کے بیٹے نے، گناہ بخش کے تیرا بلند مقام کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا، تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا، اور جس کا جواب دے نہ سکیں باب شہر علم، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا، جس کا جواب دے نہ سکیں باب شہر علم، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ انہی اشعار کے سائے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب عالی جناب مولانا افضل حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ اور مشفع فرمائیں۔ آپ کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللہ.
عزیزان محترم اور علماء اکرام جو تشریف فرما ہے، میں اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہنا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کوئی مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ایک سبق ہے جو آپ حضرات کے درمیان رہنے کے بعد، اساتذہ سے سننے کے بعد یاد کیا. ہو سکتا ہے پورا سبق ہو یاد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نسیان بھی اس میں ہو جائے. تو اگر نسیان ہو تو خطا ہو جاتی ہے. یہ سب سے آسان منزل ہے کہ طلباء کے درمیان میں انسان اگر پڑھے اور خطا کر جائے تو یہ سب سے آسان منزل ہے کہ یہاں پہ آپ کی خطا کے صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے، بنسبت اس کی کہ آپ عوام میں کوئی چیز بیان کر رہے ہیں. وہاں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر جیسا قبلہ فرما رہے تھے، تو حجت الاسلام کی گفتگو حجت ہو جاتی ہے اور وہ اسی سے ہی سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے آسان ہے کہ علماء کے درمیان میں سبق سنایا جائے. اور میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے، اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں گے تو ایک طرف مجھے مڑنا نہیں پڑے گا، صرف 2-4 سامنے بھی آ جائیں گے تو ذرا آسان ہو جائے گی گفتگو. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک دفعہ آ گیا نہیں، پھر سب ادھر ہی چلے جائیے گا. آ جاؤ سر. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. جس آیے کریمہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے وہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے، جسے سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے. بڑا بابرکت سورہ ہے، یہ بڑا باعظمت سورہ ہے، بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس کی، اور متعدد حدیث مبارکہ میں اس سورہ کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. ہمارے رسول سے مروی ہے کہ جو اس سورہ کو کسی بھی رات میں پڑھتا ہے، خاص نہیں کہ شہر رمضان، یہ تو شہر رمضان جو ہے وہ ہے ہی قرآن کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، یہ تمام تر فضیلتیں الگ ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان رات میں سورہ ملک کی، سورہ تبارک کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا ثواب یہ رکھتا ہے کہ جیسے اس نے تمام شب قدر کو بیداری کے ساتھ عبادتوں میں گزارا ہو. یہ سورہ کی برکت ہے. اور ایک اور حدیث حضور سرور کائنات سے آئی ہے، مجموع البیان میں یہ حدیث مل جائیں گے آپ کو سب. آپ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ ہر مومن کے لیے میں دوست رکھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل پر یہ سورہ ثبت ہو جانا چاہیے. میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل پہ یہ سورہ جو ہے قبلہ وہ ثبت ہو جانا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا ہے، آپ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ، جہاں اس سورہ کے بہت سے اسماء کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورہ تبارک، سورہ ملک. وہیں ایک اور اسم اس کا ہے سورہ مانعہ یا واقعہ کے نام سے. سورہ تبارک کو سورہ واقعہ اور مانعہ بھی کہا جاتا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، وہ عذاب قبر سے. تو اتنا بابرکت، میں اس کی فضیلتوں کا احسا نہیں کر سکتا، یا میں آپ کے سامنے اتنی تمام تر فضیلتیں سورہ کی اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا میں تو ایک سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، باقی آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بڑا بابرکت سورہ ہے، بڑی فضیلت ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات ہے کہ اس کی ابتدائی برکت سے ہوتی ہے. برکت تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، فارسی میں بھی بولا جاتا ہے. تو اتنا بابرکت سورہ ہے یہ. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے. ملک سے مراد یہاں پہ ملک ہندوستان یا ملک پاکستان یا ملک عراق یا ملک ایران نہیں ہے، یعنی تمام کائنات کہ جس کو پروردگار عالم نے زیور وجود سے مزین فرمایا وہ اس کے دست قدرت میں ہے، وہ اس کے دست قدرت میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر تاکید آئی ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والی چیز جس کا ہم احسا کر سکتے ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس تک ہماری فکر پہنچ سکتی ہے، وہ تو دست قدرت پروردگار میں ہے، لیکن جس کا ہم احسا نہیں کر سکتے وہ بھی دست قدرت میں ہے، دست قدرت پروردگار میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر اسی کی تاکید آئی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، اور جہاں تک فکر بشر انسانی نہیں پہنچ سکتی وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی، اور وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اب یہ اس کی صفتیں بیان ہوئی ہیں. وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، الذی، وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت، اسی نے، وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور اس نے زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہا کہ افضل کاظمی کی طرح بہترین زبان چلانے والا کون ہے، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. لیبلو، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا. اچھا، ایک بڑی مختصر سی بات ہے، میں پہنچا دوں آپ تک، آپ کے لیے نہیں تو نہیں ہے مگر میں ذکر کروں گا تو شاید مجھے اس کا ثواب مل جائے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، خلق کیا. جہاں پہلے موت کا تذکرہ آیا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں آیا ہے. پہلے موت کا تذکرہ آیا اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ جتنے علوم کا احسا ہم کر سکتے ہیں صرف اتنے علوم نہیں رکھتا. جو مفسرین ہیں، جو علوم قرآن جانتے ہیں، یہ جنہوں نے علوم قرآن پہ کام کیا ہے، انہوں نے 384 تک علوم لکھے ہیں علوم قرآن کے، کہ قرآن کے اتنے علوم ہیں. اور جب وہ تذکرہ کرتے ہیں علوم قرآن کا تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن جو ہے نا، اس کی آیتیں بھی معجزہ ہیں، اس کے حروف بھی معجزہ ہیں، اور اس کی ترتیب بھی معجزہ ہے. ترتیب کو معجزہ قرار دیا ہے. جو قرآن کی ترتیب ہے نا، اگر ترتیب معجزہ نہ ہوتا تو کوئی بھی قرآن کے مقابلے پہ کوئی دوسرا قرآن گھڑ کے آ جاتا. نہیں، قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضرورت شعری کی بنا پر موت کو پہلے رکھ دیا گیا ہو، زندگی کو بعد میں رکھ دیا گیا ہو. موت کو پہلے نہیں، اگر قرآن نے پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے تو موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے. لہذا انسان کو خواب غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ میں اس دنیا میں جینے کے لیے آیا ہوں. نہیں، پروردگار عالم نے انسان کو مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مگر ہاں انسان کو موت ضرور آئے گی. انسان کو، چونکہ جب خالق موت و حیات نے یہ اعلان کر دیا، الذی خلق الموت، کہ اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تو موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے. موت پہلے اور زندگی بعد میں ہے. اور موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ یہ جان لیا جائے، ایکم احسن عملا. پروردگار عالم نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ سب کو مرنا ہے. پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی ہے، لیکن پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا ہے، زندگی کو خلق کیا، لیکن ہمیں مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم مر جائیں، ابدی موت ہمارے لیے بن جائے. نہیں، پروردگار عالم نے جو انسان کو یہ مختصر زندگی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی کے ذریعے اپنی حیات جاویدانی کو باقی رکھ لے. وہ حیات جاویدانی باقی کب رہے گی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی انسان کا بہترین عمل اس کو حیات جاویدانی کی طرف لے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد. سبھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا، لیکن ہمیں مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ہمیں جو مختصر زندگی دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی تاکہ ہم اس مختصر زندگی سے حیات جاویدانی حاصل کر لیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں آپ میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور اسی عمل کو ہمارے ابتدائے نبوت سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک، ہر نبی نے، اور حضرت خاتم سے لے کے اور ہمارے آخری امام تک، ہر نبی نے تبلیغ دین کے لیے، پیغام اسلام پہنچانے کے لیے
پہلے اپنے عمل کا، اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، اس کے بعد اپنی زبان کھولی، اس کے بعد اپنی زبان سے دعوت دی۔ ہمارے نبی کی تمام زندگی 40 سال تک ہمارے نبی کی زندگی عملی زندگی کہ جس سے ہمارے نبی نے اپنے آپ کو صادق بھی منوایا ہے، امین بھی منوایا ہے، اور تمام تر ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہمارے نبی کی زبان میں نعوذ باللہ، یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں بھائی، اس لیے کبھی کبھی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا کہ ان کی زبان میں اثر نہیں ہے۔ کہہ دیتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کی بات ہماری اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی، آپ تو علماء ہے کہ خود مولوی صاحب کی زبان میں اثر نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی کے لیے ایسا نہیں ہے، امام کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زبان نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ 40 سال سے پہلے ہمارے نبی کی زبان میں اثر نہیں تھا اور 40 سال کے بعد ہماری نبی کی زبان میں اثر آیا اور آپ نے تبلیغ شروع کی اور لوگوں نے نہیں، لیکن تمام تر اثرات کے ہونے کے باوجود پہلے نبی نے اپنے کردار کو پیش کیا، اس کے بعد اپنی زبان سے دعوت اسلام دی، دعوت ایمان دی۔ اور یہی جناب امیر کی ذات، ایسا نہیں کہ یہ آخر عمر کی بات ہے 40 سال کے بعد یہ کام کرنا شروع کیا، نہیں، جو اثر ہمارے نبی کی زبان میں 40 سال کی عمر تک تھا، 40 سال کی عمر سے کے بعد آیا، وہ پہلے بھی تھا، چونکہ ہمارے یہاں تو نبی ہی پیدا ہوتا ہے نا، وہ تو آتا ہی، اور ایسا نہیں کہ صرف نبی، ہمارے یہاں تو ائمہ کا بھی یہ حال ہے، اتنی معتبر زبان ہوتی ہے ہمارے نبی کی، اتنی معتبر زبان ہوتی ہے ہمارے امام کی، اگر بچپنا بھی ہے نا اور ہمارا امام جا رہا ہے، بچپنے کا عالم ہے، اتنی معتبر زبان ہوتی ہے کہ امام راستے سے جا رہا ہے اور عالم یہ ہے کہ امام کی عمر چند سال ہے، اور اگر امام کسی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم تو ہمارے غلاموں کے غلام ہو، تو زبان پہ اتنا اعتبار ہوتا ہے کہ باپ جا کے کہتا ہے جاؤ اس بات کو لکھ کے لے آؤ، یہ بچہ نہیں جو کہہ رہا ہے اسے اپنے کفن میں لے کر جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زبان میں اثر نہیں، یہ اگر بچپنے میں بھی ہو تو ان کی زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے، مگر کبھی ہمارے نبی نے، ہمارے امام نے اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا، پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، اس کے بعد اپنی زبان سے دعوت دی۔ اور بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، کائنات میں سب سے معتبر زبان امام کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، چونکہ ان کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کے مطابق بولتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں قرآن کی آیتوں کے مطابق بولتے ہیں، حکم پروردگار کے مطابق بولتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود پہلے اپنے عمل کو پیش کیا، اور جو ایک تبلیغ کا سلیقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، کہا کہ بھائی تم ان کے درمیان میں ایسے، جب بچپن سے ہم لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی مدرسوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ اپنے گھروں پہ واپس جائیں تو گھر والے کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں، کہا بھیا یہ جو مدرسے سے آیا ہے یہ تو ان سے بھی زیادہ شور مچاتا ہے کہ جو ہمارے نارمل بچے ہوتے ہیں، نہیں یہ چیزیں سمجھائی جاتی، کہا نہیں اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے، ایسے پیش کرنا ہے، ایسے پیش کرنا، یہ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے۔ تو یہی چیز چونکہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، پہلے اپنے عمل کو پیش کیا، اس کے بعد اپنی، بڑا مشہور واقعہ ہے، امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نبی کا صحابی ہے، بزرگ صحابی ہے، وہ بیٹھا اور وہ وضو جو ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر امام چاہتے تو اپنی زبان سے کہہ دیتے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اگر امام کسی کو یہ کہہ دے کہ سرکار آپ کا وضو جو ہے وہ غلط ہے، اور پلٹ کے کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ سرکار ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے، آپ مجھے سکھائیں گے کہ وضو کیا ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ طہارت کیا ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ نہیں، اتنی معتبر ہے۔ اگر امام حسین کہہ دیتے، صرف لوگوں کے لیے نہیں، اگر امام حسین، اگر ہمارے کسی بھی امام کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو وہ شریعت بن جاتا ہے، وہ لفظ لوہے محفوظ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ صرف زبان سے ایک دفعہ کہا تھا کل لباس چاہیے، اور شہزادی کونین نے کہا کہ کل لباس لے کر آئے گا، تو مشیت الہی نے رضوان کو درزی بنا دیا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد۔ تو اتنی معتبر ہے زبان، اگر ان کی زبان سے کچھ نکل جائے تو وہ شریعت بن جاتا ہے، لوہے محفوظ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اگر یہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دے، چاہتے تو کہہ دیتے اے میرے نبی کے صحابی آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کا وضو جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کے صحابی کہہ دے صاحبزادے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا وضو صحیح نہیں، لیکن میرے امام نے اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا، اپنے عمل کو پیش کیا۔ کس طریقے سے عمل کو پیش کیا؟ دونوں شہزادے بیٹھ کے اور کہتے ہیں اے ہمارے نانا کے صحابی، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، واقعہ آپ کا سنا ہو، بس نتیجہ سن لیجیے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ کے بتا دیجئے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ یہ تربیت ہے جناب امیر کی اپنی اولاد کے لیے،
یہ تربیت بتاتی ہے جناب فاطمہ زہرا کی اپنی اولاد کے لیے. جناب امام حسن اور امام حسین جہاں امام ہیں وہاں پہ شہزادی کونین کے فرزند بھی ہیں, وہاں پہ مولائے کائنات کے بیٹے بھی ہیں. یہ تربیت, یہ گھر کا سلیقہ, یہ گھر کا شعور بتاتا ہے, بچپنا ہے. کہ ہم بتاتے ہیں نبی کے صحابی, بتاؤ آپ ہمیں ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا. ادھر نبی کا صحابی دیکھ رہا ہے. جب دیکھا کہ دونوں شہزادوں نے وضو تمام کر لیا, ایک مرتبہ نبی کا صحابی کہتا ہے کہ اے شہزادوں, آپ دونوں کا وضو صحیح ہے اور میرا وضو غلط تھا, میں خطا پر تھا, لہذا وہ اصلاح کے لیے آمادہ ہو گیا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, آپ دونوں کا وضو صحیح ہے, میرا وضو غلط ہے, یہ کب اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا؟ اگر امام کہہ دیتے کہ تمہارا وضو غلط ہے تو وہ وضو تب بھی وہ غلط مان لیتا, لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کردار میں اس بات کو نہ محفوظ کر پاتا جو کردار امام حسین نے اپنے عمل کے ساتھ پیش کیا, جو کردار امام حسن نے اپنے عمل کے ساتھ پیش کیا. کہ اے میرے شہزادوں, میرا وضو غلط تھا. امام حسین نے ایک غلط عمل کے سامنے, امام حسن نے ایک غلط عمل کے سامنے ایک صحیح عمل رکھا. اس صحیح عمل کو جب غلط کے سامنے رکھا تو وہ جو غلط عمل تھا وہ خود بخود باطل ہو گیا. اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولایت علی باقی رہے, اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت علی باقی رہے, اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرت علی باقی رہے, اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ہو جائے, تو کسی کی زبانوں سے حسینیت یا ولایت زندہ باد نہیں ہو سکتی. آپ اس کے غلط عمل کے سامنے صحیح حسینیت کو رکھ دیجئے, صحیح ولایت کو رکھ دیجئے. ولایت خود بخود بلند ہو کے کہے گی کہ یہ ولایت ہے, یہ خباثت ہے. صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآل محمد. اگر آپ صحیح ولایت بتانا چاہتے ہیں, اگر آپ صحیح محبت اور مودت کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو, اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ باہر بازاروں میں بکنے والی چیز, نعوذ باللہ خاکم بدین, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے الفاظ میں تو آپ میری اصلاح فرما دیجیے گا. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے, یہ صفتیں ہیں. یہ جو محبت ہے, یہ جو مودت ہے, یہ جو ولایت ہے, یہ تمام صفتیں ہیں. یہ جو عزاداری ہے جو آج ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جناب امیر کو جو پرتھا دینے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ عزاداری کوئی دکھا سکتا ہے؟ کسی کہتے ہیں عزاداری کا بازار میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کی کوئی چیز لے کے آ جائے کہ یہ عزاداری ہوتی ہے. تبرک کا نام عزاداری ہے؟ نہیں, تبرک کا نام عزاداری نہیں ہے. تبرک ایک جزو عزاداری ہے کہ سنتیں امام پہ تقسیم کیا جائے. یہ کالے کپڑوں کا پہننے کا نام عزاداری ہے کہ انسان بس کالے کپڑے پہن لیے ہوئے اور یہ عزاداری ہو گئی. یہ ولایت یہ ہے کہ بس میں یا علی یا علی یا علی یا علی کرتا رہوں اور خود مجھے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. خود مجھے, جیسا کہ آج کل مشہور ہو گیا دنیا میں کہ جو جتنا زیادہ مدہوش انسان ہے, خصوصاً ایک خطہ ہے ہمارا پڑوسی ملک, جو جتنا مدہوش ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ علی کا ملنگ کہلاتا ہے. آج اس دنیا میں سب سے زیادہ جو نقصان جناب امیر کے ذات پہ آپ کی سیرت یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو برباد کرنے کے لیے علی کے نام پہ کیا جا رہا ہے, اتنا نقصان دشمنوں سے نہیں ہو رہا ہے. جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عزاداری ہے, یہ جو ولایت ہے, یہ جو سیرت ہے, یا یہ چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں, یہ بازاروں میں نعوذ باللہ ملنے والی چیزیں نہیں, یہ تمام صفتیں ہیں. یہ کسی موصوف پہ عارض ہوتی ہیں. اب جیسا موصوف ہوتا ہے اس کا ویسا سلیقہ اور رنگ نظر آتا ہے. جیسے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں, یہ عزاداری کوئی باہر سے نظر آنے والی چیز نہیں, یہ موصوف, یہ اسلام جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام دکھا سکتے ہیں آپ اسلام کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں اسلام؟ اسلام ایک صفت ہے جو عارض ہوتی ہے کسی معروض کے اوپر. جب یہ صفت کسی انسان کے اوپر عارض ہوگی تو پتہ چلے گا وجود مسلمان سے کہ اسلام اسے کہتے ہیں. یعنی جب یہ کسی مسلمان پہ عارض ہو جائے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اسلام ایسا ہوگا, ایسا ہوتا ہے. ولایت جب کسی وجود پہ عارض ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موالی ایسا ہوتا ہے. شریعت جب کسی کے اوپر عارض ہوتی ہے تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ دیندار انسان ایسا ہوتا ہے. اب اگر یہ صفتیں کسی بادین باشعور انسان کے اوپر عارض ہو جائیں تو پھر عزاداری ولایت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے, پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اور اگر یہ چیزیں غلط انسان اپنے لیے یوز کرے
مثلا دہشت گردی کا نام اسلام، بم اس نے اپنی خواہشات کے مطابق پھوڑا ہے، کہ یہ پھوڑنے والا کون ہے؟ کہ یہ مسلمان ہے اور اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ نہیں، کردار مسلمان کا نام اسلام ہے۔ اگر مسلمان پاک و پاکیزہ ہے تو اسلام پاک و پاکیزہ کہلائے گا۔ اگر موالی پاک و پاکیزہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مفکر ہے، باشعور ہے، تو پھر ولایت باشعور معاشرے میں مشہور ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اپنے رنگ میں مدہوش رہنے والا یہ کہے کہ بھائی میں موالی ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو صرف اس زبانی دعوے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے گلہائے شگفتہ۔ اس میں شہید محراب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ جناب امیر کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، علامہ دستغیب شیرازی لکھتے ہیں، گلہائے شگفتہ کتاب کا نام ہے، ایک شخص آیا، جناب امیر مسجد کوفہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ آنے کے بعد جناب امیر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، یا علی، سلام کرنے کے بعد، یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جناب امیر نے مسکرانے کے بعد کہہ دیا، بھائی بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جناب امیر نے کبھی کسی جھوٹے کو بھی اس کے منہ پہ تذلیل کرنے کے لیے جھوٹا نہیں کہا، کبھی کسی جھوٹے کو بھی اس کے منہ پہ تذلیل کرنے کے لیے کہ اس کو ذلیل کر دو جھوٹا نہیں کہا، پوری سیرت پہ نہیں ملے گا۔ جھوٹ کو اس کیفر کردار تک پہنچایا کہ اس نے خود ہاتھ جوڑ کے کہا، یا علی میں غلط تھا، آپ صحیح تھے، مگر کبھی کسی کو جھوٹا نہیں کہا۔ آنے والا کہتا ہے، یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جناب امیر نے کہا، بڑی اچھی بات ہے بھائی، اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، محبت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، کہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر یہ آدمی اصرار کرتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے مسکرا کے پھر کہہ دیا کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے انسان محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے، یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ یہ چاہتا یہ تھا، علامہ لکھتے ہیں، یہ چاہتا یہ تھا کہ جناب امیر بھی لوگوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا کہ میں لاکھ اپنی زبان سے دعویٰ کرتا رہوں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میری زبان کی کوئی قیمت نہیں اگر علی ایک بار یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، تو اب میرے کردار کی کوئی کردار برابری نہیں کر سکتا۔ جناب امیر تو جانتے ہیں نا، کوئی میرے علی کو عالم الغیب مانے نہ مانے، مگر یہ پڑھے لکھے علماء حضرات تو عالم الغیب جانتے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ تو تب بھی جانتا تھا کہ جب یہ روح عالم ارواح میں تھی، تبھی تو ابن ملجم سے کہا تھا نا کہ ابن ملجم اگر تو میرا چاہنے والا ہے تو پھر یہ بتا کہ عالم ارواح میں تیری روح مجھ سے دور کیوں جایا کرتی تھی، تو پھر یہ بتا نا، وہ تو عالم ارواح سے جانتا ہے۔ کہا کہ یا علی میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں۔ جناب امیر کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، ایکم احسن عملا، بس اس کی تفسیر سن لیجیے، اگر آپ ہمارے چاہنے والے ہو تو آؤ ذرا 2 قدم ہمارے ساتھ چلو۔ جناب امیر نے اسے اپنے بغل گیر کیا اور کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، یہ 2 قدم میرے مولا لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ میں بس ایک سوال دینا چاہتا ہوں اور جواب بھی میں ہی دے دوں گا، چونکہ میں تو خود طالب علم سبق سنا رہا ہوں۔ سب ہاتھ پڑھ دیجیے، محمد والے محمد۔ ذرا ہمارے قریب آؤ۔ جناب امیر نے اس چاہنے والے کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ 2 قدم ہمارے ساتھ چلو۔ اے میرے مولا، تیری حکمت پہ لاکھوں سلام، تو نے ہمیں وہ عزت بخشی کہ آج ہم تیرے جوار میں بیٹھنے کے بعد تیری سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب امیر نے کہا کہ 2 قدم ہمارے ساتھ چلو۔ میرے مولا 2 قدم چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ نہیں تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو اور ہم جانتے ہیں، اور اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کے کہہ دیتا کہ یا علی آپ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے، نہیں میں تو چاہنے والا ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہنے والا نہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ 2 قدم ہمارے ساتھ چلو، اپنی آنکھوں کو بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ جناب امیر نے فرمایا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا کم از کم 2 قدم تو ہماری سیرت کے ساتھ اس کے ملنے چاہیے نا، کہ جس راستے پہ علی چلتے تھے میں اس راستے پہ چل کے علی سے محبت کرتا ہوں۔ میرا راستہ وہی راستہ ہے جو علی کا راستہ ہے۔ علی نے ہم سے یہ کبھی طلب نہیں کیا کہ آپ 1,000 تکبیریں بلند کرتے رہیے، مگر علی نے کم از کم یہ تو کہا ہے کہ کم سے کم نماز تہجد تو پڑھ ہی لیجیے کیجیے۔ علی نے یہ کہیں نہیں کہا ہم سے کہ آپ بھی 1,000 تکبیریں بلند کیجیے، کہا نہیں ہمارے جیسے آپ ہو بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے فنکشن ہی الگ ہیں اس معاملے میں، اللہ نے آپ کا ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔
کہ آپ اس طریقے سے آپ میں برداشت ہو. اگر آپ کو بھی ایسا بنا دیا گیا ہوتا تو پھر آپ بھی امام بن جائے. صلوات پڑھے بول محمد والے محمد. کا 2 قدم ہمارے ساتھ چلو. اب اس نے آنکھوں کو بند کیا, 2 قدم چلے. اب دیکھتا کیا ہے, وہ جو کوفے میں ساتھ علی سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا, دیکھتا کیا ہے کہ میں 1 لقدک صحرا میں ہوں, 1 لقدک صحرا میں ہوں. اور اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں, مگر معرفت نہیں تھی علی کی. علی سے محبت کا دعویٰ تھا, علی کی معرفت نہیں تھی. چاروں طرف نظریں دوڑائی. دیکھتا کیا ہے کہ صحرا میں یا میں ہوں یا امیر کائنات ہے. اب کتاب آگے لکھتی ہے میں ہوں یا امیر کائنات. ایک مرتبہ فوراً علی کی طرف متوجہ ہوا, مولا آپ تو جانتے ہیں میں گھر سے سامان لینے کے لیے نکلا تھا, اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے نکلا تھا. راستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی, میں نے سوچا آپ کو سلام کر دیا. بس سلام کا ثواب ہے نا, مولا کو سلام کرنے کا ثواب. یہ جو ہم زیارت کرتے ہیں اسلامی تو کرتے ہیں نا, اس کا ثواب ہے. کہ مولا سوچا آپ سے آپ کی زیارت کر لوں, آپ کو سلام کر دوں. یہ آپ مجھے اتنی دور کہاں لے کر آ گئے, آپ ہو گئے. اگر اسے علی کی معرفت ہوتی اور یہ معرفت اس کی شعور میں باقی رہتی تو یہ بہتر جانتا کہ جو علی چند لمحوں میں تمہیں اتنی دور لا سکتا ہے وہ چند لمحوں میں واپس بھی لے جا سکتا ہے, وہ چند لمحوں میں واپس بھی لے جا سکتا ہے. مگر علی نے کبھی جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہا, بلکہ اپنے ایسے کردار کو پیش کیا کہ جھوٹا خود اپنے جھوٹ پہ نادم ہو گیا. اور علی نے بتایا کہ اگر آپ کو ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے, اپنے آپ میں عزتوں کو باقی رکھنا ہے, تو ہمیشہ تو کبھی بھی کسی جھوٹے کو اس کے منہ پر جھوٹا نہ کہو, یہاں تک کہ وہ خود اپنے جھوٹ پہ شرمندہ ہونے کے بعد اور آپ سے معافی کر لے. ذلیل کرنے کے لیے آپ جھوٹا نہ کہو, نہیں تو جناب امیر کہہ دیتے. کہا مولا آپ یہ مجھے کہاں لے کر آ گئے. جناب امیر نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے, لیکن آپ کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آؤ ہم دکھاتے ہیں تمہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں, ہم سے محبت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں. سنو, اس صحرا سے چند قدم آگے بڑھو, اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کو ایک بازار نظر آئے گا. اب مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کا بازار تھا, کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے. آپ کو ایک بازار نظر آئے گا, اس بازار میں فلاں دکان پر چلے جانا, اور جو بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ لے لیجئے گا. اور لینے کے بعد جب وہ آپ سے قیمت طلب کرے, میں توجہ چاہتا ہوں, جب آپ سے قیمت طلب کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. اس سے کہہ دینا میں علی کا چاہنے والا ہوں. یہ جو چاہنے والا آیا تھا زیارت کے لیے نکلا تھا, ایسی ہوتی ہے نا زیارتیں ہمارے یہاں بھی, کہ جا رہے تھے سوق حدیقہ, چلے ادھر سے نکل جائیں. یا آتے ہیں کہ بھائی اس سال بچوں کو جو چھٹیوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں, بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ چھٹیوں کے لیے بچوں کو ہر سال گھمانے کے لیے جاتے ہیں, اس سال زیارت بھی ہو جائے گی اور بچے بھی گھوم لیں گے. نہیں, جب آپ زیارت کے لیے نکلیں تو آپ کا قصد صرف اور صرف زیارت ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ چاہے جو کچھ کیجئے. اگر آپ نکل رہے ہیں زیارت کے لیے تو تمام آداب کے ساتھ نکلیے, اور آپ کا قصد فقط اور فقط زیارت ہونا چاہیے. جناب امیر نے فرمایا فلاں دکان پہ چلے جائیے, اور جانے کے بعد اس سے اپنی ضرورت کا سامان لیں, اور جب وہ آپ سے قیمت کا مطالبہ کرے اس سے کہہ دینا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. یہ جو چاہنے والا آیا تھا اس دکان پہ پہنچا, جانے کے بعد اس نے اپنی ضرورت کا تمام تر سامان لے لیا, اور اب جو سامان کے بعد قیمت دینے کا وقت آیا تو قیمت دیتے وقت یہ وہ بھول گیا جو جناب امیر نے کہا تھا, جو جناب امیر نے فرمایا تھا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, اور ڈالنے کے بعد جو بھی وہاں پہ سکے درہم و دینار چلتے تھے وہ اس کی طرف بڑھائے. یہ جو دکان والا تھا اس نے درہم و دینار کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی یہ درہم و دینار, وہ نجف جیسی جگہ تو نہیں تھی بھائی کہ یہاں پہ ڈالر بھی چل جائے گا, پاؤنڈ بھی چل جائے گا, ہر چیز چل جائے گی, روپیہ بھی چل جائے گا. کوئی الگ کوئی ملک تھا اور اس وقت پہ یہ سب چیزیں شاید نہ چلتی ہوں, ہر جگہ ہر کرنسی نہ چلتی ہو. اس نے نکالنے کے دیکھا درہم و دینار کو, اور دیکھنے کے بعد کہتے بھائی ہمارے یہاں تمہاری یہ کرنسی نہیں چلتی ہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو دکان سے سارا سامان لے لیا اور یہ مجھ سے قیمت کا مطالبہ کر رہا تھا. اب جو پریشان ہوا, اس پریشانی میں اسے جناب امیر کا وہ قول یاد آیا کہ جب وہ آپ سے قیمت طلب کرے تو آپ کہہ دینا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, میں علی کا چاہنے والا ہوں. لیکن اس کو جناب امیر کا یہ قول کب یاد آیا؟ جب اس کی پیشانی پہ آثار شرمندگی نمودار ہوئے کہ میرے پاس وہ قیمت نہیں ہے جو اس سامان کی مجھے
میری کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم پہ مصیبت آتی ہو تو علی یاد آتے ہوں، اور جب ہم اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں تو ہم نے علی کو بھلا دیا ہو؟ کہیں ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان میں کہیں ایسی زندگی تو نہیں ہے کہ اگر مصیبت آتی ہے ٹھوکر لگنے پر علی کو یاد کرنا عبادت ہے، لیکن صرف اور صرف مصیبتوں میں علی کو یاد کرنا ولایت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت تب ہے کہ انسان جب خوش ہو تب بھی علی مولا ہے، انسان جب غمگین ہو تب بھی علی مولا ہے۔ اسی لیے امام سجاد نے فرمایا تھا، کہا کہ تم اگر ہمیں اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے غم میں ہمارے جد کی مجلس برپا کرو، ہم تمہارے گھر آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے پر محمد وآل محمد۔ اپنے گھر میں ہماری جد کی مجلس برپا کیجئے، ہم تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ یعنی علی کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو خوشی میں بھی علی کو یاد رکھے اور مصیبتوں میں بھی یاد رکھے۔ مصیبتوں میں ٹھوکر لگ جانے کے بعد علی کو یاد کرنا عبادت ہے، اور اگر علی کو یاد نہ کیا جائے گا تو پھر کس کو یاد کیا جائے گا؟ اگر علی سے نہیں مانگا جائے گا تو کس سے مانگا جائے گا؟ وہ جو مظہر صفات کردگار ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اب یاد آیا کہ علی نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تم سے قیمت کا مطالبہ کرے تو کہہ دینا میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ جناب امیر نے اسے فرمایا کہ یہ مت بتانا کہ خود علی بھی آئے ہیں، تشریف لے کے آئے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی آگے لکھتے ہیں کہ اس شخص نے جیسے ہی کہا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، وہ جو دکاندار تھا وہ فوراً سجدہ شکر میں گر گیا، اور سجدہ شکر میں گرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو نے مجھے یہ موقع میسر فرمایا کہ آج میں نے ایک علی کے چاہنے والے کی زیارت کی، آج میں نے ایک علی کے چاہنے والے کی زیارت کی۔ یہ سجدے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ گستاخی معاف ہو میرے بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو جو چاہیے لے جائیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا آپ میرے یہاں پہ تناول فرما لیں، تاکہ جس طریقے سے میری یہ دکان بابرکت ہو گئی ہے اس طریقے سے میرا گھر بھی بابرکت ہو جائے۔ اب یہ آنے والا شخص جو اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ ایک اور ہے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ ایک اور ہے، فوراً سجدے شکر میں چلا گیا کہ اللہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج مجھے وہ سعادت نصیب فرمائی کہ ایک نہیں دو علی کے، وہ یہ نہیں جانتا کہ خود علی تشریف لائے ہیں، دو علی کے چاہنے والے میری دکان پہ موجود ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بلاؤ تاکہ میں آپ دونوں کو اپنے گھر لے جاؤں۔ اور اس خوشی میں اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ اس کو بلائیے جو آپ کے ساتھ ہے۔ بازار میں اعلان کیا کہ چونکہ آج میری دکان پہ علی کے چاہنے والے تشریف لے کے آئے ہیں، لہذا جسے آج ضرورت کی جو چیز چاہیے وہ آج علی کے نام پہ لے جا سکتا ہے۔ اسی کا نام تبرک ہے بھائی، علی کے نام پہ بانٹنے کا نام تو تبرک ہے نا، یعنی آج جو چاہتا ہے وہ تبرک لے جائے۔ اور جب کہیں فری میں تبرک ملنے لگے تو ایسا ہو گیا ہے کہ تبرک کی وہ برکتیں کیوں ختم ہوتی جاتی ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جب تک تبرک کا احترام باقی رہے گا تبرک انسان کے لیے شفا رہے گا، اور جہاں جہاں تبرک کی بے حرمتی اور دکھاوے کے لیے تبرک تقسیم کیا جائے گا وہاں تبرک سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ تبرک نہیں رہتا۔ پھر جن کے لیے وہ تقسیم کرتا ہے پھر اجر بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد۔ یہ ہوتا ہے کہ جب تبرک تقسیم ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب آدمی کے آپ کے گھر میں کتنے فرد ہیں تو انسان اس کا تبرک بھی لے لیتا ہے کہ جو بیچارہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر نہیں یقین آتا تو رمضان میں ایک ایسی مجلس کر لیجئے اور اس میں ٹوتھ برش آپ تقسیم کرا دیجئے، تو آپ سے ان بچوں کے بھی تبرک میں کہ میرے گھر میں 5 افراد ہیں کہ جس کے ابھی دانت نہیں آئے، ان کے لیے بھی آپ سے مانگ لیا جائے گا کہ ایک تو رہ ہی گیا ہے۔ نہیں، تبرک کو ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے۔ 2 اور 4 مجھے کہا گیا تھا، اس لیے میں 2 جملے یہ کہہ رہا ہوں انتظامیہ نے، تبرک کو باغ فدق سمجھ کے نہ لوٹیے، تبرک کو شفا سمجھ کے کھائیے۔ ناراض نہ ہوئیے، کم مل جائے زیادہ مل جائے آپ ہی کا ہے۔ اور میں دستبستہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بات ناگوار گزر، صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے، میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد۔ جب
زیادہ افراد ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے اور بانٹنے والے کم ہوتے ہیں تو وہ اس میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ خاص کر یہ جملہ کہا گیا تھا۔ تو اب یہ چاہنے والا جو آیا تھا یہ جناب امیر کو بلانے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ آج جس کو جو کچھ لے کے جانا ہے وہ میری دکان سے علی کے نام پہ لے جائے۔ لوٹنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ آج دیکھو ہم نے اسے علی کے نام پہ کتنا بڑا بیوقوف بنایا اور ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ اس سے چیزیں اٹھا لی، مگر جو لٹا رہا تھا وہ مطمئن تھا، سجدہ شکر میں تھا کہ آج میں نے علی کے نام پہ وہ جمع کر دیا، لٹایا نہیں، وہ جمع کر دیا جو آخرت میں میرے کام آنے والا ہے۔ وہاں لٹانے والا مطمئن تھا، سجدہ شکر میں تھا، لوٹنے والے بے چین تھے، آخر اس لوٹنے والے کو گھر تک لے جائیں کیسے؟ ادھر وہ جناب امیر کو لے کے آیا، اپنی دکان کو بند کیا اور لے کے گھر چلا، بس احمد کو تمام کروں گا، بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ یہ گھر لے کر چلا، اور اب جو گھر لے کے چلا، اس زمانے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو مبغض علی تھا، آیت اللہ دستگیر بشیر حاضر لگتے بس احمد تمام ہوئی۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ جس میں شفا کا امکان بالکل بھی نہیں تھا، اور تمام کے تمام اس وقت کے حکیموں نے سب انکار کر دیا کہ بھائی اب آپ شفا یاب نہیں ہو سکتے، مگر اللہ برا کرے بغض علی کا۔ جہاں لوگوں کے دلوں میں بغض علی ہو وہاں فتنہ و فساد برپا کرنے کی اسکیمیں بنتی رہتی ہیں۔ ایک وزیر تھا جو مبغض اہل بیت تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بادشاہ مرنے والا ہے، لہٰذا اگر یہ مرنا چاہتا ہے تو کم از کم 2-4 علی کے چھانے، جو آج کل اسکیم ہمارے درمیان میں چلی جاتی ہے کہ بھائی چاہے یہ خود ختم ہو جائے مگر کم سے کم امام بارگاہ میں جا کے بلاست تو کر دینا، یعنی چاہے اس کی جان چلی جائے مگر مفسد کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایک مر رہا ہے تو کم سے کم 10 علی والوں کو لے کے مرے نا، 50 علی والوں کو تو نقصان پہنچائے نا، چاہے ہمارا خود کا نقصان ہو جائے۔ مگر محبت علی یہ کہتی ہے کہ چاہے تم مٹ جاؤ مگر تمہاری وجہ سے کسی کے وجود پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی صحیح تصویر جو اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی، یہ ہمارے کردار میں ہونی چاہیے۔ وہ مبغض اہل بیت جو وزیر تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی مرنے والا حکیم کے ساتھ سیٹنگ کی، کہا آپ یہ کہیے بادشاہ کو چونکہ بادشاہ زندہ رہے گا تو ہمارا محاسبہ کرے گا، اور اگر زندہ ہی نہیں رہے گا تو محاسبہ کس چیز کا؟ کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ اگر آپ کو کسی علی کے چاہنے والے کے خون میں نہلا دیا جائے تو آپ کا یہ مہلک مرض صحیح ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مرض صحیح ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے منادی کرا دی، کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، مگر اگر کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہو اور اسے کسی کی جان لینی ہو اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ یہ کام بڑی جلدی کر دیتا ہے، چونکہ صاحب اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، سلطنت ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے ہندوستان میں یہ تمام سلطنت کو بچانے کے لیے جو آج مہاماری چل رہی ہے، یہ سلطنت کو بچانے کے لیے، سلطنت حاصل کرنے کے لیے یہ جو بڑی بڑی ریلیاں کی گئی ہیں یہ اسی وجہ سے تو کی گئی ہیں کہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ہماری حکومت باقی رہ جائے، کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو چلا جائے مگر ہمارا تخت باقی رہ جائے، ہمارا تاج باقی رہ جائے۔ مگر اہل بیت کا طریقہ الگ ہے کہ ہم شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے مگر وقار اسلام پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں تو وقار اسلام پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ بادشاہ کہتا ہے بھائی جاؤ علی کے چاہنے والے کو لاؤ، قتل کرو اور مجھے اس کے خون میں نہلاؤ۔ بڑی عجیب و غریب، بس 2-4 لفظیں اور تمام کی میں نے گفتگو۔ یہ جو بادشاہ کے وزیر تھے، کتاب آگے نہیں لکھتی کہ یہ جو بادشاہ کے سپاہی علی کے چاہنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے چلے ہیں، یہ لینے کے لیے چلے ہیں تاکہ اس کو قتل کر دیں، انہوں نے کسی سے یہ ایڈریس پوچھا ہو کہ علی کا چاہنے والا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، علی کا چاہنے والا فوراً اس دکاندار کی دکان پہ پہنچے اور جانے کے بعد دق الباب کیا۔ دق الباب کرنے کے بعد جب یہ چاہنے والا باہر نکلا تو اس نے پوچھا کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ تو بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے۔ کہا مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہیں اس جرم میں قتل کرنا ہے کہ بادشاہ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ کہا پوری سلطنت میں میرے ہی خون کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا وہ اس وجہ سے کہ حکیم نے بتایا ہے کہ اگر میں کسی علی کے چاہنے والے کے خون میں نہا لوں تو مجھے شفا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! بھئی یہ وزیر جھوٹ بولنے والا تھا نا،
لیکن جھوٹ اس نے ایسا بولا کہ جھوٹ میں کم از کم صدق کی کچھ مواصلت پائی جانی چاہیے. کم از کم یہ بادشاہ کا وزیر بھی جانتا تھا کہ میں جھوٹ کم از کم ایسا بولوں کہ اس جھوٹ میں اتنی برکت ہو, اس جھوٹ میں اتنی مناسبت ہو کہ سننے والا مجھے یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے. یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ اگر علی والے کو قتل کیا جائے تو اس کا خون اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ کسی کو شفا دے سکتا ہے. اور سید الشہداء کے خون کا کیا رتبہ ہوگا, سید الشہداء کے خون کا کیا رتبہ ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. جھوٹ وہی بولا جاتا ہے کہ جس جھوٹ سے چھپنے کے امکان زیادہ ہوں. کہا تمہیں قتل کرنا ہے. یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے چند لمحوں کی مہلت دو اور اس کے بعد جو ہے تم مجھے قتل کر دینا. بادشاہ کے سپاہی کے ساتھ یہ محو گفتگو ہے کہ آپ مجھے چند لمحوں کی مہلت دے دیجیے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دینا. یہ ابھی محو گفتگو ہیں. آپ یہ بتائیے, یہ جو اس کی دکان پہ سامان لینے کے لیے آیا تھا, اس نے سامان لیتے ہوئے جو قیمت ادا کی تھی وہ کون سی قیمت تھی؟ یہی کہا تھا نا کہ بھائی میں علی کا چاہنے والا ہوں, اور اس نے قیمت کو معاف کر دیا. اب آپ بتائیے تقیے کا تقاضا کیا ہے؟ اسے اپنی جان بچا لینی چاہیے کہ سرکار اس نے خود اپنی زبان سے دعویٰ کیا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. اسے بتا دینا چاہیے سپاہیوں کو کہ آپ ایک علی کے چاہنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں, میرے گھر میں دو دو علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے قتل نہ کیجیے, انہیں قتل کر دیجیے. مگر اللہ اکبر, جہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے, میں توجہ چاہتا ہوں, اگر یہ چاہتا تو ان کو قتل کرا سکتا تھا, مگر جہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے وہاں کردار میں دھوکہ نہیں پایا جاتا. جہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے وہاں کردار میں دھوکہ نہیں پایا جاتا. تو اب ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. اگر ہمارے کردار میں دھوکہ پایا جاتا ہے تو علی کی محبت وہاں نہیں رہ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر ہمارے دلوں میں دھوکہ پایا جاتا ہے, اگر کس زبانی پائی جاتی ہے, اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دینا, مگر مجھے چند لمحوں کا وقت دے دو. اتنے میں اس کے جو یہ علی کے چاہنے والا تھا, دو بچے آئے, ننھے ننھے بچے ہیں, عمر 4 اور 5 سال ہے. آیت اللہ لکھتے ہیں کہ ان بچوں نے باپ کو سپاہیوں کے ساتھ محو گفتگو دیکھا. بس گفتگو تمام ہو گئی, محو گفتگو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ باپ کے چہرے پہ آثار پریشانی ہے. بچے کہتے ہیں بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. بچے کہتے ہیں تو بابا آپ کو یہ قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں سپاہی بادشاہ کے؟ کہا بیٹے یہ مجھے علی کی محبت پہ, بس توجہ چاہتا ہوں میں, بات ختم ہو گئی, یہ مجھے علی کی محبت پہ قتل کرنا چاہتے ہیں. کہا بابا علی کی محبت پہ مرنا تو ہمارا افتخار ہے نا, پھر آپ مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ کہا میرے لال میں مرنے سے نہیں ڈرتا, میرے گھر میں مہمان ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ چند لمحے میں ان کی ضیافت کر لوں, اس کے بعد تو مجھے قتل کر دینا. کہا بابا تو آپ ان سے پوچھئے جب بادشاہ نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تمہیں علی کے چاہنے والوں کو قتل کرنا ہے اور ان کا خون لے کے جانا ہے, تو بادشاہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ چھوٹا علی کا چاہنے والا ہو تو قتل مت کرنا, بڑا علی کا چاہنے والا ہو تو قتل کر دینا. بابا جیسے آپ علی کے چاہنے والے ہیں ایسی ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں. اگر یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قتل کر دیں, آپ ضیافت کر لیں. یہ ہمیں قتل کر دیں, آپ ضیافت کریں. یہ کون سی چیز ہے کہ جو ان بچوں میں یہ جذبہ پیدا کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو محبت اہل بیت میں قربان کر دو؟ کہ بابا ان سے کہیں ہمیں قتل کر دیں اور یہ خون لے جائیں, آپ اپنے مہمانوں کی ضیافت کریں. ابھی چاہنے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ علی آئے ہیں. بچوں کو قتل کر دیا گیا, چاہنے والا اپنی پریشانی کو چھپا کے گھر میں پہنچا, دسترخوان کو لگایا, بس گفتگو تمام ہو گئی. دسترخوان کو بچھایا اور بچھانے کے بعد متوجہ ہوا کہ آئیے جو کچھ میرے پاس ہے وہ تناول فرما لیجئے. مگر وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا جو اس کی مدد کے لیے پہنچا ہے, وہ تو پہچانتا ہے نا کہ چاہنے والا آج کس مصیبت میں ہے. دسترخوان بچھا. میرے مولا نے فرمایا کہ بھائی کیا تمہارے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ ہاں بھائی میرے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے. کہا تو بھائی پھر پہلے آپ اپنے بچوں کو بلا لو اور اس کے بعد ہم مل کے کھانا کھائیں گے. یہ چاہنے والا کہتا ہے چاہتا تو کہہ دیتا. آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس مساعدہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے
تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی پریشانی کو بیان کرے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، ہم فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے تو کرایہ بہت زیادہ تھا، اس مہینے خرچہ بہت، تاکہ وہ ہماری پریشانی کو سننے کے بعد اپنی پریشانی بھول جائے۔ مگر علی کے چاہنے والوں کا کردار یہ کردار نہیں ہوتا ہے۔ علی کے چاہنے والے نے بچوں کو قتل کر دیا گیا، اپنی پریشانی کو چھپا لیا، خدمت میں پہنچا، دسترخوان لگایا، علی اصرار کرتے جاتے ہیں کہ جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب جب یہ اصرار کرتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے اب واپس نہیں آ سکتے۔ کہا کیوں واپس نہیں آ سکتے؟ کہا میرے بچوں کو علی کی محبت میں قتل کر دیا گیا ہے، میرے بچوں کو علی کی محبت میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے قتل شدہ بچوں کو، یہ ابھی علی کو جانتا نہیں ہے، شکل سے پہچانتا نہیں ہے، کہ جاؤ اپنے قتل شدہ بچوں کو لے کر آؤ۔ جناب امیر نے قتل شدہ بچوں کو بلایا، دونوں کے سر و تن کو ملایا اور ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ بیٹھے۔ مصلی عبادت پہ بیٹھنے کے بعد علی نے جیسے ہی نماز کو تمام کیا، دونوں بچے بیدار ہو چکے تھے، مگر اب جو یہ بچے بیدار ہوئے ہیں تو کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاہنے والا پوچھتا ہے میرے بچوں، ارے تم اس شخص کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچے کہتے ہیں بابا جب سب سے پہلے ہمیں علی کی محبت میں قتل کیا گیا تھا تو یہی وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے پہلے ہمارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور بابا اب جب ہمیں زندگی دی گئی ہے تو ہم اسی شخص کو اب مصلی عبادت پہ دیکھ رہے ہیں۔ چاہنے والا قدموں میں گر گیا، مولا آپ نے کیوں آنے کی زحمت فرمائی؟ مولا آپ نے بلا لیا ہوتا، مولا میں خود آ جاتا آپ کی خدمت میں۔ مولا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا چاہنے والا کسی مصیبت میں ہو اور علی امداد کے لیے نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن شب عاشور سے کم نہیں ہے، آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ علی مصلی عبادت پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ 19 رمضان آ گئی ہے، 19 رمضان آئی ہے۔ علی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے زینب ام کلثوم سے۔ علی کا افطار ہے جناب ام کلثوم کے یہاں، علی پہنچے ہیں جناب ام کلثوم کے گھر پہ۔ بیٹی نے افطار کے لیے ایک جو کی خشک روٹی رکھ دی اور ایک دودھ کا پیالہ اور ایک کاسے میں نمک رکھا۔ علی نے فرمایا اے میری بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی باپ کو یہ دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتیں، آج زہرا کو علی کا پرسہ دینا ہے، آج زینب کو علی کا پرسہ دینا ہے، آج ہم تمام مصیبتوں پہ علی کو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں نا۔ ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے علی کے دربان میں جا کے دامن پھیلا دیتے ہیں، یا علی میں اس پریشانی میں ہوں، یا علی میری یہ مصیبت ہے، یا علی میرا باپ بیمار ہے، یا علی میری ماں بیمار ہے، یا علی میں اس مصیبت میں ہوں۔ آج وہ علی اتنی بڑی مصیبت میں ہے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ آج اس طریقے سے گریہ کیجئے کہ زینب و ام کلثوم آپ کو دیکھنے کے بعد کہے آؤ بھائی حسین، علی کے چاہنے والوں کو دیکھو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات، علی نے روزے کو افطار کرنا چاہے۔ بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو یہ دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی ایک ساتھ 2 نعمتیں لی ہوں؟ میری بیٹی آگے بڑھی اور نمک کو اٹھانا چاہے۔ علی فرماتے بیٹی ام کلثوم یہ دودھ کا پیالہ لے کر چلی جاؤ، علی نمک سے افطار کرے گا۔ تمام دن تمام رات علی کبھی مصلی عبادت پہ ہوتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہاں یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، ہاں یہ وہی رات ہے کہ جب میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ وقت سحر قریب آیا، علی نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بطخ مرغابی آگے بڑھی، علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن دیکھو یہ بطخیں میرے مرنے کے بعد اگر تم ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر پاؤ تو انہیں آزاد کر دینا۔ علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زنجیر درد علی کو پکڑ لیا ہے۔ میرے مولا آج
کی شب آپ مسجد میں نہ جائیں۔ ام کلثوم آگے بڑی، بابا میرا دل مطمئن نہیں ہے، آج حسن کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ اے میری بیٹی، قضاء الہی یہی ہے کہ علی مصلی عبادت پہ جائے۔ علی جس منزل کا علی نے برسوں انتظار کیا ہے، علی اس منزل پہ جانا چاہتا ہے۔ جب بھی میرے مولا سے ان ایام میں پوچھا جاتا تھا، مولا آپ اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کرتے؟ چاہنے والے جب پوچھتے تھے مولا آپ اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کرتے، تو مولا فرماتے تھے ارے اس داڑھی کو کسی اور چیز سے خضاب ہونا ہے، میں ابھی اپنے بھائی رسول کے غم میں ہوں، یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی۔ اس ماہ میں بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، اس ماہ میں بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ابراہیم ابن مالک اشتر، عبداللہ ابن عفیف دو لوگوں کے ساتھ جناب امیر کے گھر پہ پہنچے، ٹاپوں کی آواز سنی، جناب امیر باہر نکلنے کے بعد پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عفیف رات کی اس تاریکی میں میرے گھر پہ کیوں آئے؟ مولا دل مطمئن نہیں ہوتا، مولا دل بے چین ہے۔ ہم جب اس ابتدائے رمضان سے آپ کی زبان سے عجیب و غریب کلمات سن رہے، مولا آج کی شب ارے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عفیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جاؤ، اپنی تلواروں کو نیام میں رکھو، یہ میرا حکم ہے، اپنے گھروں پہ جاؤ۔ چاہنے والے روتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف پہنچے۔ جناب امیر محراب عبادت میں پہنچے، جناب امیر پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ علی نے سونے والوں کو جگایا، انہی سونے والوں میں منہ کے بل ارے ابن ملجم لیٹا ہوا ہے۔ علی نے ابن ملجم کو بیدار کیا۔ علی ہمیشہ اذان نہیں کہتے تھے، آج علی نے دستور بدل دیا ہے، علی کا محسن تھا، آج علی نے دستور بدلا۔ علی اذان کہنے کے لیے جیسے ہی بلند ہوئے، ایک مرتبہ کوفے کے ننھے بچے بیدار ہو گئے، آئے ہمارے بابا علی اذان کہہ رہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ننھے کوفے کے بچے ہمارے بابا علی ارے اذان کہہ رہے ہیں۔ علی نے اذان کو تمام کیا، مصلی عبادت پہ پہنچے علی۔ ارے ایک مرتبہ علی دوسرا سجدہ مکمل کرنا چاہتے ہیں پہلی رکعت کا، ابن ملجم نے تلوار کو لہرایا، علی کے سر پہ ضربت لگی، جبریل نے منادی دی، ارکان خدا منہدم کر دیے گئے ہیں، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسن پہنچے، دیکھتے کیا ہے، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، ایک منزل پہ لے جا کے دیکھتے کیا ہے امام حسن، مولا علی ارے محراب عبادت سے مٹی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سر میں ڈال لیتے ہیں، شدت زخم کی وجہ سے علی مٹی کو اٹھاتے ہیں، سر پہ ڈال لیتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں، سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بیٹا حسن ارے آپ امام وقت ہے، نماز کو تمام کرائیے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے کربلا میں سونے والے سید الشہداء بس یہ بتا دیجئے، ارے اتنا بتا دیجئے، کربلا کی جلتی زمین پر ارے خنجر کے نیچے سجدہ کرنا زیادہ آسان تھا یا حسن کا باپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کے نماز کو تمام کرانا زیادہ آسان؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسن نماز تمام کر رہے ہیں، باپ تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے باپ کو سہارا دیا، علی کو بلند کیا، علی چلنا چاہتے ہیں مگر ہمت جواب دے گئی، بلند کیا لے جانا چاہتے ہیں، حسن رو رہے ہیں، حسین گریا کر رہے ہیں، عباس گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا اے میرے لال حسن خبردار، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، اے میرے بیٹے حسین آنکھوں سے آنسو نہیں آنا چاہیے، عباس میرے لال آنکھوں سے آنسو نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ مگر جیسی علی گھر کے قریب پہنچے، جیسی علی گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ علی نے فرمایا اے اسود ابن نباتہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیے، آپ لوگ اپنے گھروں کو چلا جائیے، اور فرمایا حسن بیٹا باپ کو نیچے اتار دو، حسین بیٹا باپ کو نیچے اتار دو، میں خود اپنے قدموں سے چل کے جانا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ علی فرمایا ارے زینب جب مجھے اس حال میں دیکھے گی
اجرکم اللہ، زینب مجھے اس حال میں دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی، آئے میرے مولا یہ چاہنے والوں کو واپس کیوں بھیج دیا؟ شاہ علی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کی آواز ارے کسی نامحرم کے کانوں میں جائے میرے مولا۔ آج 40 ہجری ہے، 40 ہجری کا رمضان ہے، آپ کی حکومت ہے، چاہنے والے موجود ہیں، ذرا 61 محرم کو آئیے، اجرکم اللہ، 61 محرم کو آئیے میرے مولا۔ ایک مرتبہ وہ علی جو حسن کو چپ کر رہے تھے، جو حسین کو گریے کے لیے منع کر رہے تھے، جو عباس کو گریے کے لیے منع فرما رہے تھے، جیسی زینب کو آتے ہوئے دیکھا، علی نے باہوں میں باہیں ڈال دی۔ اجرکم اللہ، علی نے باہوں میں باہیں ڈال دی، زینب نے علی کے باہوں میں باہیں ڈالی، باپ اور بیٹے روتے رہے، جدا کیا گیا، علی کے سر پہ بڑا زخم ہے، ایک مرتبہ طبیب کو بلایا گیا، آج کا دن گزرا ہے، طبیب آیا ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ طبیب نے علی کے زخم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد طبیب کہتا ہے کہ مولا زخم اتنا کاری ہے کہ آپ اس دنیا میں باقی، مولا آپ وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے، مولا وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ علی 20 رمضان کو لیٹے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، حکیم کہہ چکا ہے کہ مولا وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے۔ ایک مرتبہ اسبق ابن نباتہ آتے ہیں چاہنے والوں کے ساتھ، اب اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی کے ماتھے پہ ایک جبین پہ ایک کپڑا بندھا ہوا ہے جس کپڑے کا رنگ زرد تھا، ارے میں یہ تمیز نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا زہر سے علی کا چہرہ زیادہ زرد ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ حکیم کہتے ہیں مولا وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے۔ علی نے وصیتیں کرنا شروع کی ہے، میرے لال حسن، اے میرے لال حسن۔ جب علی وصیتیں کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ علی نے ایک کو بلانا شروع کیا، اے میرے لال حسن، ارے یہ ام کلثوم تمہارے حوالے ہے، میرے لال حسن زینب تمہارے حوالے ہے، میرے لال حسن ماں ام المؤمنین تمہارے حوالے ہے، میرے لال حسن یہ بچے تمہارے حوالے ہیں۔ جب تمام کو حسن کے حوالے کر چکے، ایک مرتبہ عباس ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک زاویے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ ام المؤمنین کہتی ہے میرے لال عباس، ارے یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ عباس فرماتے ہیں اماں بابا نے سب کو بھائی حسن کے حوالے کر دیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مجھے بابا نے کسی کے حوالے نہیں کیا؟ ایک مرتبہ ارے علی نے عباس کو اپنے قریب بلایا، اے میرے لال عباس، ارے یہ میرا حسین تیرے اجرکم اللہ، اے میرے لال، بس آخری زحمت اور آخری جملے اور زحمت تمام کروں گا، اے میرے لال عباس یہ میرا حسین تیرے حوالے۔ ایک مرتبہ حکیم کہتا ہے اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے، بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا، اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے تو علی کے زخم میں، علی کے درد میں تھوڑا سا افاقہ ہو جائے گا۔ اے میرے مولا، گھر میں جو دودھ رکھا ہوا تھا وہ تو میرے مولا آپ نے قاتل کو پلا دیا۔ اجرکم اللہ، اے میرے مولا، گھر میں جو دودھ رکھا ہوا تھا وہ تو قاتل کو پلا دیا، ارے وہ تو قاتل کو پلا دیا۔ جیسے ہی کوفے میں یہ آواز پہنچی کہ حکیم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر امیر المومنین کو تھوڑا سا دودھ مل جائے تو علی کے زخم میں افاقہ ہو جائے گا، کوفے کے ننھے بچے ارے کوزوں میں دودھ لے کر اجرکم اللہ، کوفے کے ننھے بچے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ
یہ 20,000 بچے ننھے ننھے کوزوں میں دودھ لے کے آ گئے، آج ہم دودھ نہ پیئیں گے۔ آج علی کو اے میرے مولا، اے نجف میں سونے والے میرے مولا بڑے خوش نصیب ہیں، دودھ کی ضرورت ہوئی تو 20,000 بچے دودھ لے کر آ گئے۔ اے میرے مولا کربلا میں آ کے دیکھیے، اصغر پیاسے ہیں، ماں کا دودھ نہیں آ رہا ہے، حسین سبیل آپ کیسے کریں؟ عالم الذین ظلموا کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا چہرہ دکھا دو بھیا، سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن گزاروں کی بتا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی رضا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امام کے بنا بابا کا سر پہ اب سر پہ بابا کے ماں تو سجا
چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر کو بات بٹھا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اسے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، نماز پڑھتی ہے نوحانی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو میں سر ہوا سجدہ علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، نماز پڑھتی ہے علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، نماز پڑھتی ہے علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، خدا کا ہوا زخمی، اذان زخمی ہے، قرآن پاک کا ہر ایک بیان زخمی، خدا کا گھر ہوا زخمی، اذان زخمی ہے، قرآن پاک کا ہر ایک بیان زخمی ہے، صدائے گونج رہی ہے، علی شہید ہوئے، یتیم ہو گئے کا